بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی سیریز شروع کرنے والی ہوں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے رائٹر ہیں خواجہ محمد اسلام۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمر موت سے توڑ دی، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گھڑے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں میں زمین کے نیچے پہنچا دیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے، اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، اور منکر اور نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ تو نہایت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی کرتا رہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے، ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہ رہ سکتی ہو، بیوقوفی کی انتہا ہے۔ مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیز وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کرے، تو یقیناً اس کے لیے کرامت ہے۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو کرینے سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ ہے کہ اس میں لٹکانے کے لیے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھو جائے گا اور اپنے متاع بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر چل دو۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ شعور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ۔ پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں، اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے وصیتیں شروع کر دیں، اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح سے نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے۔ اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تتلا گئی،
अब कोई बात कह भी नहीं सकता। भाई बंद रिश्तेदार खड़े रो रहे हैं। कहीं बेटा सामने आता है, बीवी सामने आती है, मगर जुबान कुछ नहीं बोलती। इतने में बदन के अज्जा से रूह निकलना शुरू हो जाती है, और आखिर वो तो निकलकर आसमान पर चली जाती है। अजीज़ व अकारिब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आयादत करने वाले रो धो कर चुप हो जाते हैं। दुश्मन खुशियाँ मनाते हैं। अजीज रिश्तेदार माल बांटने में लग जाते हैं, और मरने वाला अपने अमाल में फंस जाता है। ये हकीकत है इस ज़िंदगी की। मौत का मामला नहायत सख्त है, और हम लोग इससे बहुत गाफिल हैं। अपने मशागिल की वजह से इसका ज़िक्र ही नहीं करते। अगर करते भी हैं तो महज ज़ुबानी तज़किरा, जो मुफीद नहीं, बल्कि ज़रूरत इसकी है कि दिल को सबसे फारिग करके इस तरह सोचे कि गोया वो सामने ही है। जिसकी सूरत ये है कि अपने अजीज़ व क़ारिब और जाने वाले अहबाब का हाल सोचें कि क्यों कर उनको चरपाई पर ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। उनकी सूरतों का, उनके आला मंसूबों का ख्याल करें, और गौर करें कि अब मिट्टी ने किस तरह उनकी अच्छी सूरतों को पलट दिया होगा। उनके बदन के टुकड़े अलग अलग हो गए होंगे। किस तरह बच्चों को यतीम, बीवी को बेवा और रिश्तेदारों को रोता छोड़कर चल दिए। उनके सामान, उनके माल, उनके कपड़े पड़े रह गए। यही हशर एक दिन मेरा भी होगा। किस तरह वो मजलिसों में बैठकर कहके लगाते थे, आज खामोश पड़े हुए हैं। किस तरह दुनिया की लस्तों में मशगूल थे, आज मिट्टी में मिले पड़े हैं। कैसा मौत को बुला रखा था, आज इसका शिकार हो गए। किस तरह जवानी के नशे में थे, आज हाथ अलग पकड़ा है, पाँव अलग पड़े हैं। जबान को कीड़े चिमट रहे हैं, बदन में कीड़े पड़ गए होंगे। क्या खुल खिलाकर हंसते थे, आज दांत गिरे पड़े होंगे। कैसी कैसी तदबीरें सोचते थे, परसों के समान सोचते थे। हालांकि मौत सर पर थी, मरने का दिन करीब था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आज रात को मैं नहीं हूँगा। यही हाल मेरा है। आज मैं इतने इंतज़ामात कर रहा हूँ, कल की खबर नहीं होगी।